بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اچھے لوگوں کے خیالات اور واقعات کو پڑھنے سننے سے دل مطمئن اور قرار پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے ساتھ انبیاء اکرام کے واقعات اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ آپ لوگ نصیحت اور سکون پا سکیں۔ تو آج کی ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کا، جو حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد پیغمبر ہوئے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا نام شکر تھا، بعد میں نوح ہوا، اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت زیادہ نوحہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، پس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لائے۔ امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف خلق اللہ کو دعوت حق دیتے اور پکار کر کہتے لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق اور مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مرد لوگ اس کلمے کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے اور بعض معلوم کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے۔ جبکہ وہ ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ چلاتے اور مارتے، اتنا مارتے کہ بے ہوش کر دیتے، اور جب ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے کہ اے لوگو، تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے اور نوح علیہ السلام اس کا برحق رسول۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا تو اس کے صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز تک شدید بے قرار رہے، پھر بھی دعوت الہی میں برابر لگے رہے اور اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلق اللہ کو دعوت دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ ترجمہ، اور حضرت نوح نے اپنے رب سے کہا اے رب میرے، میں بلاتا رہا میں اپنی قوم کو رات دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارا کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی اے قوم، حضرت نوح دیوانے ہوئے ہیں، تم اتنا مت مارو، وہ جو کہتا ہے اپنے دیوانے پن میں کہتا ہے اور کچھ نہیں جانتا ہے۔ حضرت نوح نے اپنی بیوی کے جب یہ باتیں سنی بے ادبی کی، تب حضرت نوح نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ، پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گر گیا ہوں میں کافروں میں، تو میرا بدلہ ان سے لے۔ فی الفور حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، انہوں نے آ کر کہا نوح تیری دعا کو خدا تعالیٰ نے قبول کیا، یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لاوے گی، اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبرائیل نے ایک شاخ درخت بہشت سے لا کر دی، حضرت نوح نے اس کی شاخ کو زمین پر لگایا، جب 40 برس گزر گئے وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا چوڑا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانجھ رہیں اور نسلیں ان کی منقطع ہوئی، یعنی ان کی کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی، اور باقی عذاب الہی سے معذوب ہوئی۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولی کہ اے لڑکو، تم اس کو دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو، اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کیجیے، یہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح نے جب یہ وصیتیں ان سے سنی تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں گریہ زاری کی اور کہا وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ ترجمہ، اور کہا نوح نے اے رب میرے، اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ تب جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح، اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ نوح نے کہا
کس طرح بناؤں؟ جبرائیل نے کہا کہ تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، تجھے میں بتاؤں گا۔ نوح نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ تو اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا۔ حضرت نوح نے موجب تعلیم حضرت جبرائیل کے کشتی بنانا سیکھی۔ اس درخت کے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر حضرت آدم کا نام، دوسرے تختے پر نام شیس اور تیسرے تختے پر نام ادریس، چوتھے تختے پر نام نوح، پانچویں تختے پر موسیٰ، چھٹے تختے پر نام صالحہ، ساتویں تختے پر نام ابراہیم، اور اسی طرح 1,24,000 تختے نام سے 1,24,000 پیغمبروں کے نکالے، یعنی ہر تختے پر ایک ایک پیغمبر کا نام لکھا، اور آخری تختے پر نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاتم النبیین ہے۔ حضرت نوح نے جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی بنائی۔ طول اس کشتی کا 1,000 گز اور عرض اس کا 400 گز تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ بہت ہنسے اور افسوس کرنے لگے، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور نوح کشتی بناتے تھے اور جب اس قوم کے سردار اس پر سے گزرتے تو ہنسی کرتے۔ اس پر نوح نے کہا کہ اگر تم ہنسی کرتے ہو ہم پر تو ہم ہنستے ہیں تم پر جیسا کہ تم ہنستے ہو، اور آپ آگے جان لو گے کس پر عذاب آتا ہے، عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا۔ یہ فائدہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کافر ہنستے تھے، خشک زمین میں غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے، اور حضرت نوح اس چیز پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنس۔ غرض کشتی تیار ہو گئی اور اس میں 4 تختے کام ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے کہا تو جبرائیل نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہیں۔ 4 تختے ان کے 4 دوستوں کے نام سے ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں، یعنی ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، تیسرے حضرت عثمان غنی اور چوتھے حضرت علی رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نام سے لگانے چاہیے، تو پھر کشتی تمہاری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی۔ اور جس مومن کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے 4 یار کی محبت ہوگی اور آتش دوزخ سے نجات پائے گا۔ اور فرمایا کہ اے نوح، دریا نیل میں ایک ایسا درخت ہے، کسی کو بیچ وہاں سے منگوا کر اس 4 تختے بنامے 4 یاروں کے نکال کر اس میں لگا دو۔ تب نوح نے اپنے بیٹوں کو کہا، انہوں نے نہ مانا، بولے کہ اوج بن انق کو بھیج دو کہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے اور زیادہ طاقت رکھتا ہے، اس کی راہ بھی خوب جانتا ہے۔ اس وقت حضرت نوح نے اوج بن انق کو بلوایا اور کہا کہ تو فلانے درخت کو دریائے نیل سے لائے گا تو میں تجھ کو کھلا کر آسودہ کر دوں گا۔ اوج بن انق نے کہا کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو۔ حضرت نوح نے اس کے ساتھ وعدہ کر لیا۔ بس اوج بن انق نے جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لایا۔ تب حضرت نوح نے 3 روٹیاں جو کی نکال کر اسے کھانے کو دی۔ اوج بن انق نے انہیں دیکھ کر ہنسا، کہا اے نوح، میں 12,000 روٹیاں ایک وقت میں کھا لیتا ہوں اور میں اپنے کھانے کا کیا حساب دوں؟ یہ 3 قرض جو سے مجھے کیا ہوگا؟ اور ایک خبر میں بتایا گیا کہ اوج بن انق عمر بھر کلو شرب سے بھی سیر نہ ہو سکا۔ حضرت نوح نے کہا کہ اگر تو شکم سیری چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ تب اس نے بسم اللہ پڑھی، کھانا شروع کیا، چنانچہ اس نے دوسری روٹی کھانی شروع کی تھی اور لقمے بنا ہی رہا تھا کہ اس کو اب کھانے کی حاجت نہیں رہی، اس کو شکم سیری ہو گئی۔ بعد حضرت نوح نے اس درخت سے 4 تختے نکالے، اول بنامے حضرت ابو بکر صدیق، دوسرا تختہ حضرت عمر خطاب کا، اور تیسرا تختہ حضرت عثمان غنی، اور چوتھا تختہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام سے لگائے، اور ان 4 تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔ بعد جبریل نے فرمایا اے نوح، تو بیت المعمور کی زیارت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ جب وہ زیارت کر کے آئے تب اس کو فرشتوں نے آسمان چہارم پر اٹھا لیا۔ ترتیب و نظام کشتی کا کرنے لگے۔ اس میں 7 طبق تھے۔ اول طبقہ تابوت آدم، دوسرے طبقے میں نوح مومنوں کے ساتھ تھے، تیسرے طبقے میں پرندے اور چوتھے طبقے میں درندے، 5ویں طبقے میں چرند، چھٹے طبقے میں ہر جنس کی چیزیں اور 7ویں طبقے میں میوے سب رکھے تھے۔ پس حضرت جبریل نے فرمایا اے نوح، علامت طوفان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تندور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکاتی تھی، تندور سے گرم پانی ابل پڑا، جلدی سے ان کی بیوی نے ان کو خبر دی۔ ترجمہ: یہاں تک کہ پہنچا حکم ہمارا جوش مار کا تندور سے، کہا ہم نے چڑھا لو اس میں ہر قسم کا جوڑا اپنے گھر کے لوگوں کو، مگر جس پر کہ پہلے پڑھ چکی بات، جو ایمان لایا ہو، اور انہیں ایمان لائے اور نہیں ایمان لائے تھے مگر تھوڑے۔ یہ حضرت جبریل نے فرمایا اے نوح، ایک ایک جوڑا ہر
ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح نے کہا کوئی جانور مشرق میں تو کوئی غرب میں ہے، کیوں کر میں ان سب کو اکٹھا کروں؟ پس خدا کے حکم سے جس کی نسل رہنی تھی جانور کو کشتی میں رکھ لیا گیا، اور گھر والوں میں جس پر بات پڑ چکی تھی یعنی بیٹا، اس کی ماں ڈوبی اور صرف 3 بیٹے بچے جن کی اولاد ساری خلقت ہے۔ اور تنور بھی حضرت نوح کے گھر میں تھا جو حقیقت میں طوفان کا نشان بنا رکھا تھا۔ جب وہ تنور سے گرم پانی ابلے تب کشتی میں سوار ہو جانا۔ یہ فائدہ مترجم نے بحوالہ تفسیر لکھا ہے۔